ماہ رمضان، ماہ رمضان، افطار کرا کر نماز کے لیے ضروری مسئلہ ہے۔ اس میں سجدے کے اندر کچھ غلطیاں دیکھنے میں آتی ہیں، اور وہ غلطیوں میں سے ایک غلطی کہ جب سجدے میں جاتے ہیں تو کچھ لوگ یہ جو کلائی ہے یہ بالکل زمین سے لگا دیتے ہیں، زمین کے ساتھ مس کر دیتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز میں کتے کے بیٹھنے کی طرح مت بیٹھو۔ حضور پاک علیہ السلام نے کتنے واضح انداز میں بتا دیا۔ اب کتا کس طرح بیٹھتا ہے؟ اپنی کلائیاں بچھا کر بیٹھتا ہے۔ تو جو بندہ سجدہ کرے تو اسے چاہیے کہ فقط یہ جو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی ہے یہ زمین پہ رکھے گا اور یہ کلائیاں اٹھائے گا۔ یہ جو عورتوں کا نماز پڑھنے کا طریقہ ہے وہ مرد سے ذرا مختلف ہے، انہیں سمٹ کے نماز پڑھنے کا حکم ہے، جبکہ مرد کے لیے حضور پاک علیہ السلام نے جدا طریقہ بیان فرمایا۔ تو نبی پاک علیہ السلام کا یہ فرمان بالکل واضح ہے کہ نماز میں کتے کی بیٹھنے کی طرح مت بیٹھو، مطلب کلائیاں زمین کے ساتھ مت ٹچ کرو، مت مس کرو۔ تو ہم نے جب سجدہ کرنا ہے تو جب ہم سجدہ کریں گے ہاتھ کی جو ہتھیلیاں ہیں یہ زمین پر رہیں گی، اور ہماری جو کلائیاں ہیں وہ زمین سے مس نہیں ہونی چاہیے۔ اور سجدے کا انتہائی اہم مسئلہ کہ جس کے بغیر سجدہ بھی درست نہیں ہوتا، وہ کیا ہے؟ یاد رکھیے، سجدے کے اندر چونکہ پیشانی اور ناک کی ہڈی ان دونوں کا زمین پر لگنا یہ ضروری ہے۔ اس کے بعد پاؤں ہم اپنے دیکھیں گے، پاؤں کی انگلیاں کیا ہماری مڑی ہوئی ہیں کہ نہیں۔ یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ جب بھی فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ پڑھا اسے ہائی لائٹ کیا گیا، یعنی باقی جو عام لکھائی میں لکھے ہوتے ہیں مسئلے، لیکن جب یہ مسئلہ آتا ہے تو اسے واضح کیا جاتا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ کتنا اہم مسئلہ ہے کہ پاؤں کی انگلیاں نہیں موڑتے، حالانکہ سجدے کے اندر دونوں پاؤں کی ایک ایک انگلی یعنی ایک انگوٹھا یہ لگانا، اس کا مڑا ہوا ہونا یعنی انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگنا یہ سجدے کا فرض ہے، اور دونوں پاؤں کی تین تین انگلیوں کا لگانا واجب ہے، اور 10 کی 10 انگلیوں کا پیٹ لگانا یہ سجدے میں سنت ہے۔ اب ہم اپنی نماز کا جائزہ لیں، بہت دفعہ ایسا ہوا دیکھنے کا جب اتفاق ہوتا ہے تو پاؤں کی انگلیاں فقط ٹچ کرتے ہیں، یہ کہیں زمین ہے اگر تو یوں انگلیاں ٹچ کر دیتے ہیں، یہ انگلیاں ٹچ نہیں کرنی بلکہ انگلیوں کو موڑنا ہے، انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگانا ہے، اور جب تک یہ پریکٹس نہیں ہوگی، عادت نہیں ہوگی، اس وقت تک یہ آپ کر نہیں پائیں گے۔ تو اس کو آپ اپنے معمولات میں شامل کریں اور نماز کو صحیح طریقے سے ادا کریں۔ سجدے کے اندر یہ والی جو بات ہے کہ پاؤں یا تو بسا اوقات کچھ لوگ اٹھا دیتے ہیں یا فقط انگلیاں ہی ٹچ کر دیں۔ کئی دفعہ بتانے کا یہ مسئلہ اتفاق وہ لوگ کہتے ہیں جی میری انگلیاں ہی نہیں لگتی، یعنی اپنی طرف سے ہم نے یہ اپنے آپ کو دل کو جھوٹی تسلی دینے کے لیے اپنا عذر تراش لیا، ایک عذر بنا لیا جی میری انگلیوں کا مسئلہ ہے۔ کیا مسئلہ ہے جی؟ باقی معاملات میں انگلیاں ٹھیک ہے، سجدے میں انگلیوں کا مسئلہ ہو گیا۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اپنی طرف سے کوئی عذر تلاش کر لیں، عذر وہی معتبر ہے جس کو شریعت نے عذر بتایا ہو، لہٰذا اس کو ہم خوب توجہ کریں اس مسئلے کی طرف۔ انتہائی اہم مسئلہ ہے کہ جب سجدے کا فرض ادا نہیں ہو رہا، سجدے کا واجب ادا نہیں ہو رہا تو سجدہ نہیں ادا ہو رہا، اور سجدہ یہ نماز کا فرض ہے۔ تو لہٰذا آج کے جو درس میں ہم نے 2 باتیں سنی ہیں، وہ یہ کہ جب بھی شریعت نے کچھ کہنے کا، کچھ پڑھنے کا حکم دیا، اتنی آواز ضروری ہے۔ اب اتنی بھی سستی ہے، بسا اوقات فجر کی نماز میں بندے پر سستی کی کیفیت ہوتی ہے، نیند کا غلبہ ہوتا ہے، اب وہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کی آواز ہی نہیں نکل رہی، آواز نہیں نکل رہی تو اس کا فرض نہیں ادا ہو رہا۔ اب عادت کی بات ہے، عادت بنے گی۔ جو امام صاحبان ہیں وہ بھی تو نماز پڑھاتے ہیں فجر کی، وہ کتنی بلند آواز سے قرات کرتے ہیں، ان کی تو آواز نکل جاتی ہے، کیا مطلب ان کی پریکٹس ہو چکی ہے۔ اگر ہم بھی پڑھنے کی کوشش کریں تو ہماری بھی آواز نکل آئے گی، اس میں کوئی نہیں ہے کہ ہماری آواز نہ نکلے دوسروں کی نکل آئے۔ تو بات صرف پریکٹس کی ہے اور توجہ کی ہے۔ امید ہے کہ یہ مسائل خوب سمجھ آ گئے ہوں گے۔ تو سجدے کے اندر ہم نے کلائیاں بھی نہیں بچھانی، سجدے کے اندر ہم نے فقط جو ہے وہ ہتھیلیاں زمین پر لگانی ہے، کلائیاں ہم نے بازو سے جدا رکھنی ہے، کروٹوں سے بھی جدا رکھنی ہے،
پیٹ رانوں سے جدا ہوگا، رانیں پنڈلیوں سے جدا ہوں گی، یعنی یہ مرد کے سجدے کا حکم دیا گیا، اور انگلیاں خوب ہم اس کا پیٹ جو ہے وہ زمین پر لگائیں گے۔ یہ مسائل بارہا بیان کیے گئے، لیکن اس کو دیکھنے میں جب بھی اس کو ہم نے مشاہدہ کیا ہے، اکثر حضرات کو غلطی کرتا ہے۔ اگر کوئی کسی کو سمجھاتا ہے تو آگے سے یا تو جھاڑ پلا دیتا ہے، اسے یہ بولتا ہے یار تجھ سے زیادہ ہمیں نماز آ رہی، 25 سالوں سے نماز پڑھ رہا ہوں، یہ کون سا مسئلہ تم بیان کر رہے ہو؟ تو یہ چیزیں دلیل نہیں، 25 سال سے پڑھ رہے، کوئی 50 سال سے نماز پڑھ رہا ہے، اللہ قبول فرمائے، ہماری تو دعا ہے، لیکن ہم نبی پاک علیہ السلام کی شریعت کا مسئلہ ہی بیان کر رہے ہیں۔ برائے کرم ان مسائل پر خوب توجہ کریں، اپنی نمازوں کو بچائیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی کی باتوں اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ لیکن میں اگر 50 سالوں سے نماز پڑھ رہا ہوں، 25 سالوں سے پڑھ رہا ہوں، 10 سالوں سے پڑھ رہا ہوں، لیکن میرے گناہ نہیں چھوٹ رہے، تو قرآن تو سچا ہے، پتہ چلا میری نماز میں کمی ہے، اس کمی کو دور کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔